ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ کل سورہ حج کی آیت نمبر 28 اور 29 کا بیان ہوا تھا، لیکن آیت نمبر 29 میں بات ہم نے یہاں تک مکمل کی تھی، ثم ليقضوا تفثهم، پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں۔ اب آج آیت نمبر 29 کا دوسرا حصہ ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کریں، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر فرمایا گیا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو لوگ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جب اس دن کی گرفت یا عذاب چاروں طرف پھیل جائے گا۔ اب یہ جو آیت پڑھی میں نے، اور اس سے پہلے جو سورہ حج کی آیت نمبر 29 میں سے میں نے تلاوت کیا، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظروں کو پورا کریں، تو اب اس آیت میں نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا یہاں سے کہ نظر کو پورا کرنا واجب ہے۔ نظر کو، اب نظر ہے کیا؟ نظر یہ ہے کہ کسی واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے، علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ کسی واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے تم اپنے اوپر اس عبادت کو واجب کر لو جو تم پر پہلے واجب نہیں تھی، یعنی جو عبادت تم پر واجب نہیں تھی تم اس عبادت کو اپنے پر واجب کر لو کسی واقعے کے پیش آنے کی وجہ سے، اور تم یہ کہو کہ میں نے اللہ کے لیے اس عبادت کی نظر مانی ہے۔ بہرحال فتح الباری کے اندر حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ نظر کی سب سے عمدہ قسم یہ ہے کہ انسان اگر کسی مرض سے شفا پائے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر سب سے عمدہ قسم جو نظر کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی مرض سے شفا پائے، تو اگر وہ یہ کہے کہ مجھ پر نظر ہے کہ میں اللہ کے لیے اتنے روزے رکھوں گا، یا مجھ پر نظر ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی چیزوں کو صدقہ کروں گا، اور اس نظر کو کسی چیز پر معلق نہ کرے، اور اسی کے قریب قریب وہ فرماتے ہیں کہ ایک اور نظر، اچھا یہ نظر تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے عمدہ قسم ہے جو ان سی ہے، یعنی اگر انسان کسی مرض سے شفا پائے تو وہ کہے کہ مجھ پر یہ نظر ہے کہ میں اللہ کے لیے اتنے روزے رکھوں گا، یا مجھ پر نظر ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی چیزوں کا صدقہ کروں گا، اور اس نظر کو کسی چیز پر معلق نہ کرے۔ یعنی یہ جو ہے یہ سب سے بہترین قسم ہے جو ان سی ہے، وہ فرماتے ہیں نظر کی جو ان سی ہے، اور اس کے قریب قریب وہ فرماتے ہیں کہ ایک نظر اور بھی ہے کہ جس میں کسی عبادت کو کسی کام پر معلق کر دیا جائے۔ مثلا بندہ یہ کہے کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دی تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یعنی اس نے معلق کر دیا، اگر شفا دی تب میں روزے رکھوں گا، اور یا میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، میں اتنے نفل پڑھوں گا۔ تو اس کو ویسے تو علماء نے فرمایا کہ یہ ناپسندیدہ یہ نظر ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ پھر اور بھی قسمیں ہیں نظر کی، مثلا کسی شخص کا غلام اس پر بوجھ بنا ہوا ہے تو وہ اس کو آزاد کرنے کی نظر مانتا ہے تاکہ اس سے اس کو چھٹکارا مل جائے، اور اس نظر سے عبادت کا قصد نہیں کرتا،
یا جیسے کوئی شخص اپنے اوپر بہت سخت اور دشوار عبادتوں کی نظر مان لیتا ہے. وہ نظر مانتا ہے میں 1000 نفل پڑھوں گا، یا میں مسلسل 6 مہینے کے روزے رکھوں گا، یا میں پیدل چل کر حج کروں گا. اور یہ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان کے جسم کو ضرر پہنچتا ہے یا ضرر ہو سکتا ہے. تو اس قسم کی نظر ماننا مکروہ ہے. اور بعض اوقات علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک کراہت تحریم تک پہنچ جاتی ہے. یہ جون سی ہے اس طرح کی نظر ماننا جون سے. تو اچھا، اب نظر پورا کرنے کے متعلق بخاری شریف، مسلم شریف، سنن ابو داود شریف، ترمذی شریف، سنن نسائی شریف، اس کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو. میں نے نظر مان لی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو اعتکاف کرنے کی نظر مانی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر جو ہے وہ پوری کرو. اچھا، لیکن اگر کوئی معصیت کی نظر ہو تو اس کو پورا نہ کرنے کا حکم دیا گیا. مثلاً بخاری شریف کی حدیث ہے، اور سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن ابو داود شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، موطا امام مالک کے اندر آئی ہے کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی وہ اللہ کی اطاعت کرے، وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جس شخص نے اللہ کی معصیت کی نظر مانی وہ اللہ کی معصیت نہ کرے. یعنی ایک شخص نظر مانتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، حضور نے فرمایا کرے، لیکن ایک بندہ کوئی ایسی نظر مانتا ہے جس میں کوئی گناہ ہے یا کوئی غلط کام ہے، تو حضور نے منع فرمایا کہ وہ اللہ کی معصیت نہ کرے. تو اسی طرح نظر کے اندر اپنے نفس کو مشقت میں ڈالنے والے کاموں کی جو نظر ماننا ہے اس کی بھی ممانعت میں احادیث آئی ہیں. مثلاً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو صحابہ کرام نے بتایا کہ اس شخص نے نظر مانی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا اور بیٹھوں گا نہیں، اور میں سائے میں بھی نہیں رہوں گا، یعنی دھوپ میں کھڑا رہوں گا، اور میں بات بھی نہیں کروں گا، اور میں روزے رکھوں گا. یعنی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے اس کے متعلق پوچھا تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نے نظر مانی ہوئی ہے، ایک تو میں کھڑا رہوں گا، یہ کیوں نظر مان لی ہے؟ بہرحال حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ میں کھڑا رہوں گا اور بیٹھوں گا نہیں، اور سائے میں بھی نہیں رہوں گا، دھوپ میں کھڑا رہوں گا، اب بات بھی نہیں کروں گا، ہاں روزے رکھوں گا. تو آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ باتیں کری اور کھڑا جو ہے بیٹھ بھی جائے، سائے میں بھی رہے اور بیٹھے. یعنی میں بیٹھوں گا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں بیٹھو، میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا، آپ نے فرمایا سائے میں بیٹھو، اور میں بات نہیں کروں گا، آپ نے فرمایا باتیں کرو. مگر اس نے کہا کہ میں روزہ رکھوں گا، فرمایا ہاں روزہ رکھو. اس کا اجازت دی کہ یہ کام کرو جو اللہ کی عبادت کی طرف جو یہ کرو، مگر جو
تم نے یہ کیا کہ میں بات نہیں کروں گا، میں کھڑا رہوں گا، میں دھوپ میں کھڑا ہوں گا اور میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا، اور میں اس طرح آپ نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ ہاں جو روزے کی تم اس نے نظر مانی ہے تو روزہ رکھی۔ اسی طرح سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ حضرت عقبہ بن عامر کی بہن نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ پیدل چل کر حج کرے گی، پیدل چل کر۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی اس نظر سے بے پرواہ بے نیاز ہے، اسے کہو کہ سوار ہو کر حج کر لے۔ اس نے نظر مان لی کہ میں پیدل چل کر حج کروں گا۔ یعنی ایسی چیزوں کو مان لینا جس میں جسم کو ضرر یا جسم کو تکلیف پہنچنے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ اس کی اس نظر سے بے نیاز بے پرواہ ہے، اسے کہو کہ سوار ہو کر حج کرے۔ تو یہ اسی طرح حضرت ابو لبابہ، اچھا اسی طرح ایک بندہ نظر مان لے کہ میں اپنے کل مال کو صدقہ کر دوں گا، میرے پاس جتنا مال ہے میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا، خیرات کر دوں گا، سب صدقہ۔ تو حضرت ابو لبابہ نے کہا، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کہ میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کے اس گھر کو چھوڑ دوں جس میں میں نے گناہ کیا تھا، اور میں اپنے تمام مال کو اللہ کے لیے صدقہ کر دوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے تیسرا مال، تہائی مال کو صدقہ کرنا کافی ہے، سارا مال صدقہ، تیسرا حصہ جو مال کا ہے اس کو صدقہ کر دو۔ بہرحال جس کام کو کرنا انسان کی طاقت میں نہ ہو اس کی نظر ماننے کی ممانعت کے متعلق بھی احادیث آئی ہیں۔ تو اسی طرح ورثہ جو ہیں وہ بھی میت کی نظر کو پورا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ میری بہن نے حج کرنے کی نظر مانی تھی اور وہ فوت ہو چکی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو ادا کرتے؟ اس نے کہا بالکل۔ جس شخص نے کہا کہ میری بہن نے حج کرنے کی نظر مانی تھی مگر وہ فوت ہو گئی تو اب کیا کیا جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اس قرض کو ادا کرتے؟ اس نے کہا بالکل، جی ہاں۔ فرمایا تو پھر اللہ کا قرض ادا کرو، اور ادا کیے جانے کا قرض ادا کرو، وہ ادا کیے جانے کا زیادہ مستحق ہے جو ان سے۔ تو بہرحال اب مگر جہاں نظر کے متعلق فرمایا گیا وہاں نظر کے ناپسندیدہ ہونے کا بھی احادیث میں ذکر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع فرمایا۔ یہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی کہ نظر کسی چیز کو ٹال نہیں سکتی اور نظر بخیل سے عبادت نکالتی ہے۔ تو علامہ ابو العباس احمد بن عمر بن ابراہیم القرطبی المالکی جنسی ہیں، وہ فرماتے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی یا میرا کوئی بندہ گم ہو گیا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، میرے گم شدہ آدمی کو لوٹا دیا تو میں ایک غلام آزاد کروں گا، یا اتنی چیز صدقہ کروں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا۔ یعنی نیک کام کروں گا، عبادت کروں گا، روزے رکھوں گا، یا کچھ صدقہ کروں گا، یا ایک غلام آزاد کروں گا، مگر کب؟ اگر اللہ نے میرے مریض کو شفا دے دی، یا جو بندہ گم ہو گیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے وہ بندہ مجھے ملا دیا دوبارہ سے تب جن سے۔ تو وہ لکھتی ہیں کہ اس نظر سے ممانعت کی توجیہ یہ ہے کہ جب اس نے اس عبادت کو اپنی کسی غرض کے جلد پورا ہونے پر موقوف کر دیا، معلق کر دیا،
تو اس سے ظاہر ہو گیا، اب یہاں سے ظاہر ہو گیا کہ اس کی نیت اس عبادت سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نہیں تھی کہ میں یہ عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کروں گا، نہیں، بلکہ اس شخص نے اپنی غرض کو پورا کرنے کے عوض میں اس عبادت کی نیت کی تھی۔ یعنی اگر میری غرض پوری ہو گئی، جو بندہ گم ہو گیا ہے وہ بندہ مجھے مل گیا، یا میرے مریض کو شفا حاصل ہو گئی، تب میں یہ عبادت کروں گا جو ان سی ہے۔ تو ورنہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی اس کی نیت ہی نہیں تھی جو ان سی ہے۔ تو اب اگر کہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ اگر اس کی وہ غرض پوری نہیں ہوئی تو پھر وہ عبادت کو نہیں کرے گا، اور یہی بخیل کا حال ہوتا ہے کہ اس کے مال سے کوئی چیز اس وقت تک نہیں نکالی جا سکتی جب تک اسے اس چیز کا جلد معاوضہ نہ حاصل ہو جائے۔ اور اسی معنی کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا جس کا ذکر پیچھے گزرا کہ نظر کے سبب سے بخیل سے اس عبادت کو نکالا جاتا ہے جس کو بخیل نہیں نکالتا، اور پھر اس کے ساتھ جاہل کا یہ اعتقاد مل جاتا ہے کہ نظر اس کی غرض کے حصول کو واجب کر دیتی ہے، یا اللہ اس نظر کی وجہ سے اس کی غرض کو پورا کر دیتا ہے۔ اور انہی دو علتوں کی طرف، انہی دو چیزوں کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بے شک نظر اللہ کی تقدیر سے کسی چیز کو ٹال نہیں سکتی، اور یہ دونوں چیزیں جو ان سی ہیں جہالتیں ہیں۔ البتہ پہلی جہالت کہ نظر اللہ تعالیٰ پر غرض پورا کرنا واجب کر دیتی ہے، اس کے متعلق انہوں نے لکھا کہ یہ کفر کے قریب ہے، اور دوسری جہالت یعنی اللہ نظر کی وجہ سے اس کی غرض پوری کر دیتا ہے، تو اس میں بھی خطا ہے اور صراحتاً خطا ہے۔ تو اب رہا یہ سوال کہ پھر نظر کا ماننا حرام ہے یا مکروہ، آیا نظر مانی جائے یا نہ مانی جائے؟ تو علماء کا جو معروف مذہب ہے وہ یہ ہے کہ نظر ماننا مکروہ ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ علامہ قرطبی جو ان سے فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ میرے نزدیک ظاہر یہ ہے کہ جس کے حق میں اس اعتقاد کا، اس فاسد اعتقاد کا خطرہ ہو، اس کے لیے تو نظر ماننا حرام ہے، اور جس کا یہ اعتقاد نہ ہو اس کا نظر ماننا مکروہ ہے۔ بہرحال جب بھی نظر مانی جائے، خواہ وہ کسی طرح ہو، اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ جب نظر مان لی تو اب اس نظر کو پورا کرنا پڑے گا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی، نظر کی، وہ اس کی اطاعت کرے۔ تو بہرحال البتہ اگر کسی نے ایک چیز سوچ سمجھنے کی یہ بھی ہے کہ بغیر کسی شرط کے محض اللہ کی محبت میں اور اس کی عبادت کے شوق میں نظر مانی، مثلا میں فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، یا میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا میں حج کروں گا، تو ایسی نظر ماننا مستحب ہے۔ ایسی کیوں؟ اس میں اللہ کی رضا حاصل ہے، اللہ کی رضا کی خاطر یہ نظر مانی جا رہی ہے۔ مگر جہاں اس چیز کو معلق کر دیا کہ نہیں، اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں یہ عبادت کروں گا، تو اس میں جن سے اس چیز کو تو یعنی کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ عبادت نہیں کر رہا، بلکہ وہ بظاہر ایک مجبوری میں کر رہا ہے کہ اگر اللہ نے اس کا یہ کام کر دیا تب وہ یہ عبادت کرے گا۔ تو بہرحال تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے بغیر کسی شرط کے محض اللہ کی محبت میں اور واقعی اس کی عبادت کے شوق میں نظر مانی ہے، یہ نہیں کہ اس کو کسی کی چیز کے ساتھ معلق کر دیا کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تب میں نفل پڑھوں گا، تب میں روزہ رکھوں گا، ویسے نہیں۔ تو اگر اس نے شوق کے اندر کہ اس کے وجود، اس کے دل کے اندر اللہ کی عبادت کا شوق موجود ہے، پھر اس نے نظر مانی کہ میں فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، یا میں اتنے نفل پڑھوں گا، یا اس سال میں حج کروں گا، اور اس میں
کسی فقط اس کی نیت جو ہے وہ محض اللہ کی محبت میں اور اس کی عبادت کے شوق میں اس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو ایسی نظر ماننا مستحب ہے اور اس نظر کو پورا کرنا بھی واجب ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی نظر کی تعریف کی ہے اور تحسین، یہ وہ نظر ہے جس کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے، جس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوفون بالنظر و یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو لوگ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جب اس دن کی گرفت یا عذاب چاروں طرف پھیل جائے گا۔ تو امام ابن جریر نے مجاہد سے اس کی تفسیر میں روایت کیا کہ جب وہ اللہ کے حق میں نظر مانے، اور قتادہ نے کہا جو لوگ نماز، روزہ، حج، عمرہ اور دیگر فرائض کی اللہ کی اطاعت میں نظر مانتے ہیں، وہی بات ہوگی، یعنی اللہ کی محبت میں، عبادت کے شوق میں، نہ کہ کسی غرض اور لالچ میں، نہ کہ کسی شرط کے تحت، جب وہ نظر مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں جب نظر مانتے ہیں اللہ کی محبت میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ابرار رکھا ہے۔ ایسی نظر پورا کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک ابرار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔